अस्सलाम वालेकुम। सबर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, बड़ी और अहम खबर सदाकत अली अब्बासी के बारे में इंफॉर्मेशन ये आई है कि बाजियाब होने के बाद, कल अपनी फैमिली से मिलने के बाद सदाकत अब्बासी उसके फ़ौरन बाद दोबारा गायब हो गए थे। वही लोग जिन्होंने पहले उनको उठाया था वही उन्हें दोबारा साथ लेके, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो भी शायद जो उन्हें ले गए बंदे साथ आए थे उन्हीं बंदों ने वीडियो बनाई और उसके बाद वो साथ ले गए। लेकिन फैमिली ज़राए कुछ और कह रहे हैं। डिटेल्स क्या है, एक्चुअल सूरत हाल क्या है, एक्चुअल स्टोरी क्या है सदाकत अब्बासी की, इस वक्त आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक जलसे की इजाज़त नहीं मिली, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से 13 तारीख से राब्ता मुहिम शुरू होने वाली है। बाकी कुछ नाम भी इस वक्त चल रहे हैं जो कि जिनकी वीडियोज़ जो हैं या वो बंदे सामने आने वाले हैं। चूँकि ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है कि जो लोग अभी लापता हैं या रुपोश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रहनुमा, जिनमें अली अमीन गंडापुर हो गए, अली अवान हो गए, फिरदौस शमीम नकवी हो गए, हमाद अजहर हो गए, दीगर कई लोगों ने वीडियोज़ बना के अपनी हल्फी बयान जो है उन्होंने जारी करना शुरू कर दिए हैं। कोई कुरान पाक पे हाथ उठा के हाथ रख के हल्फ ले रहे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। ना उन्होंने मुझे 9 मई के लिए किसी किस्म की अफरा तफरी के लिए या किसी किस्म की तोड़ फोड़ की हंगामा राई के लिए कहा, तो उन्होंने कहा ये सब कुछ झूठ है। तो वो कह रहे हैं अगर मेरा कोई बयान या वीडियो आ जाए तो वो प्रेशर में ली गई होगी। तो जनाब, ये बड़ी इफेक्टिव एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है पीटीआई के लोगों ने इस सारे मामले पे। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज की कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब भाग गए हैं, फ़रार हो गए। ये मामला क्या है, डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और तमाम वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आपका फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आना चाहिए ताकि हम चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकें। नाज़रीन, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह है कि सदाकत अली अब्बासी, जिनकी आपने कल वीडियो देखी थी, एक बड़ी बहुत जज्बाती एक वीडियो थी कि जब वो अपनी माँ के साथ गले लग के रो पड़े, ज़ारो कतार रोए, उनकी वालदा भी ज़ारो कतार रोई। उनकी जो आहें और सिसकियाँ जो हैं वो बड़ा दिल को दहला देने वाली वो वीडियो थी जिसमें अपनी फैमिली के साथ उनकी रीयूनियन हो रही थी लापता होने के बाद। और अब इत्तलात जी आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर शुएब शाहीन साहब ने ट्वीट किया है कि सदाकत अली अब्बासी को घर वालों से मिलवाकर दोबारा से गायब कर दिया गया है। जबकि मेरी अब से कुछ देर पहले शुएब शाहीन साहब से बात भी हुई है। उन्होंने कहा जी कि जो बंदे उन्हें साथ लेके आए थे एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर, वो उन्हें वापस ले गया अपने साथ घर वालों से मिलवाने के बाद। जबकि नहीं मतलब पंजूता साहब से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जो बंदे उन्हें लाए थे साथ उन्होंने ही घर पे उनको साथ ला के सदाकत अब्बासी की वीडियो भी उन्हीं बंदों ने बनाई है और घर वालों से मिलवाने के बाद वो उन्हें वापस अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए हैं। तो जनाब, इसके अलावा दूसरी तरफ इस स्टोरी की एक दूसरी साइड है। मेरी सदाकत अब्बासी साहब की कुछ करीबी शख्सियात से बातचीत हुई है। उनका ये दावा है, यानी एक शख्स का दावा ये था जो कि उनके बहुत करीब हैं, कि मेरी आज दोपहर में ही उनसे बातचीत हुई है और उनकी सेहत थोड़ी सी डाउन है, वो घर पे ही हैं, किसी से मिल नहीं रहे, उनकी सेहत थोड़ी सी डाउन है। तो ये यानी मुझे सदाकत अब्बासी साहब के घर के जो ज़राए हैं, उनके करीबी ज़राए हैं, वहाँ से मुझे अपडेट ये मिली है। अब ये कन्फ्लिक्टिंग जो है वो दावे आ रहे हैं दोनों साइड से। तो हाँ, मैंने उन्हें अपना पैगाम भी भेजा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बंदे ने कहा जी मैं उनसे पूछ के आपको बताऊँगा कि वो अभी मिलना चाह रहे हैं या नहीं मिलना चाह रहे किसी से। वो कह रहे दिन को मेरी बात हुई थी, अभी मेरा दिन के बाद दोपहर के बाद उनसे मेरा रब्ता नहीं हुआ। लेकिन जो खबर पीटीआई के लॉयर्स की तरफ से आ रही है वो ये है कि कल रात ही जब मिलवाया था फैमिली से, उसके बाद ही सदाकत अब्बासी को दोबारा गायब कर दिया गया था। बाकी भी पीटीआई के लोग गायब हैं, फ़ारूक हबीब गायब हैं, इसके अलावा शेख रशीद साहब गायब हैं पिछले काफ़ी दिनों से, हफ्तों से। और बाकी लोगों की भी जो है इस वक्त सूरत हाल जो है, उस्मान डार तो सामने आ गए, सदाकत अब्बासी तो सामने आ गए, लेकिन सामने आने के बाद सदाकत अब्बासी को फिर उठा लिया गया है। तो हम अब देखना यह है कि अगला कौन सा रहनुमा है कि जिसकी वीडियो सामने आती है, और इसमें देखना है कि क्या उनकी भी इसी तरह से इंटरव्यू करवाया जाता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें सामने लाया जाता है। चूँकि उस्मान डार वाले इंटरव्यू पे बड़ी तनकीद हुई थी, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू होने के बाद वो डिलीट हो गया था। इंटरव्यू के कंटेंट्स भी कुछ सामने आ रहे हैं कि उन्होंने 9 मई के वाले से ज़िम्मेदारी जो है वो खान साहब के बजाय फ़र्स्ट लेडी पे डाली है। जो साबिका फ़र्स्ट लेडी थी बुशरा खान साहब, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी सारी डाली है। लेकिन इस वाले से मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आना ज़रूरी है और अभी तफसीलात का आना बाकी है। ज़ाहिर इंटरव्यू डिलीट तो हो गया, लेकिन इंटरव्यू करने वालों के पास वो डिटेल सारी मौजूद है कि सदाकत अब्बासी ने क्या बात की उस इंटरव्यू के अंदर। लेकिन लगता है कि सदाकत अब्बासी गायब होने के बाद मुकम्मल तौर पर ताइब नहीं हुए, जिसकी वजह से वो दोबारा गायब हो गए।
لیکن یہ دعویٰ ہے ان کے وکلاء کا، میں مکمل طور پر اس دعوے کے اوپر جو ہے اپنا کامنٹ نہیں کر سکتا، چونکہ میری فیملی سے جو بات ہوئی ہے وہاں سے مجھے یکسر ایک مختلف جو ہے سٹوری سامنے آئی ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، یعنی کہ اپنے گھر پر ہیں، لیکن ان کی صحت تھوڑی سی ڈاؤن ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں، وہ کسی سے بات چیت نہیں کر رہے، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، تو کل آپ کو پوچھ کے ان سے ملاقات کے والے سے بتائیں گے۔ تو یہ دوسری سائڈ کی سٹوری ہے۔ اب آئی ول ٹرائی ٹو اے سرٹن، میں کل کوشش کروں گا کہ میں صداقت صاحب سے ملوں، ان کی سائڈ کی سٹوری پتہ کروں، اور ان سے ملنا ویسے بھی ایک تعلق ہے ہمارا، ان سے بڑا پرانا، ہمارے شوز میں بڑا ریگولرلی آتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، اور اس شوز میں آنے سے پہلے بھی چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایز اے بیٹ رپورٹر کور کرتا رہا ہوں کافی عرصہ، تو دھرنے کے دنوں میں باقی بھی اوور آل پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل موومنٹس کے دوران میرا بڑا گہرا انٹریکشن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ۔ الدو میں پاکستان تحریک انصاف کے نظریات کو، جس طرح سے کچھ رپورٹرز ہیں، کچھ اینکرز ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریات کو، ان کی پالیسی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو میں پاکستان تحریک انصاف کی نظریات یا پالیسی کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو فیکٹ ہے اس کو فیکٹ کہوں، اس کو ایز اٹ از بیان کروں۔ اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہو، تو میں اس پہ لب کشائی کیے بغیر، اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر، اسے برا کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ تو جناب اس لیے میرا تعلق ان سے ہے، اس سے سارے کچھ سے ہٹ کے بھی ان سے ملنا جو ہے میرے لیے ایک دوست کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروں گا میں، تو سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس سارے معاملے میں تیزی جو ہے وہ اس لیے آئی تھی کہ ظاہر آگے الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن ہونے کے والے سے میں اپنی رائے کا اظہار آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ میرا انالیسز، میرا تجزیہ یہ ہے کہ جن ممالک سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کے تحت ہمارے سپہ سالار ملک میں سرمایہ کاری لانا چاہ رہے ہیں، تقریباً $100 بلین کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر فوری طور پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اگلے 5-7 سال کے اندر، اور اس سرمایہ کاری کے لیے جن ممالک سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں، چین ہے، چین کے علاوہ سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، ان ممالک کے اندر جناب ہماری جب بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا IMF پروگرام میں ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اب آپ کے ملک میں سرمایہ کاری تب کرے گا جب آپ IMF پروگرام میں ہوں گے، یعنی آپ اسٹیبلٹی کے پاتھ کے اوپر چڑھے ہوں گے، ورنہ تو آپ ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ آپ کے سر کے اوپر تلوار لٹکتی رہی ہے اور خطرات منڈلاتے رہے ہیں۔ جب کوئی بھی ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہو تو اس ملک میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں کرتا، کیونکہ سرمایہ کاری ڈوب جاتی ہے۔ تو اس لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ پاکستان کا IMF پروگرام میں ہونا ضروری ہے، اور IMF پروگرام میں ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ملک کے اندر ڈیموکریسی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے انتخابات جو ہیں وہ زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتے، تبھی یہ چیزوں میں تیزیاں آج کل اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں، اور انتخابات سے پہلے ہی جو میں آپ کو خبر پہلے دے چکا ہوں، دوبارہ اسے دہرانا ضروری نہیں، لیکن چلے میں اس چونکہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو میں دوبارہ اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انتخابات اب چونکہ ہونے ہیں جنوری کا آخری ہفتے، فروری میں مجھے لگ رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے، تو انتخابات فروری میں اگر ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو PTI کا چیپٹر ہے وہ کلوز ہونا ہے۔ تو PTI کے چیپٹر پرٹیکولرلی عمران خان کو 1-2 کیسز میں اور سزا ہونی ہے، اور اس میں جو ایک کیس ہے ان کا سائفر کیس، اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نومبر کے آخری ہفتے میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی۔ سائفر کیس کے اندر 14 سال تک کی سزا سنائی جائے گی، میکسیمم پنشمنٹ اس میں دی جائے گی، اور اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کی پاداش میں بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ وعدہ ماف گواہ سامنے آنے والے ہیں، کچھ کرپشن کیس کی کہانیاں بھی سامنے آنے والی ہیں، جس میں ان کے بہت قریبی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بن کے سامنے آنے والے ہیں۔ فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ وعدہ ماف گواہ بن کے بہت جلد اطلاعات ہیں کہ وہ سامنے آنے والی ہیں، وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کریں گی، کہ جس میں پرٹیکولرلی ان کا ٹارگٹ تو یہی ہوگا کہ جو سابق خاتون اول تھیں بشرا بی بی، ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے لائی جائیں گی۔ باقی اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے حریف ہیں عمران خان صاحب کے خیبر پختونخوا کے اندر، تو خیبر پختونخوا کے اندر پاپولیرٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بالکل 1% بھی کم نہیں ہوئی۔ آپ نے کوئی بندے اگر توڑے بھی ہیں، وہاں نئی جماعت بنی بھی پرویز خٹک صاحب کی، لیکن پرویز خٹک صاحب بھی اس کے بعد ہائبرنیشن میں چلے گئے ہیں۔ کوئی خاص پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان مووڈ ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ عزم اور استحکام کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اب جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے KP کے اندر، اس سے سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک طوفانی قسم کا وہاں پہ ایک پاپولیرٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، اس کے سامنے کوئی بھی پارٹی ٹکنے کو تیار نہیں ہے، اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا میں جلسے اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا سیاسی حریف جیل میں ہے، اس لیے میرا جلسے کرنا گوارا نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پہلے معیشت ملک کی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے بعد انتخابات ہوں۔ انتخابات اگر ہوتے بھی ہیں تو اس سے استحکام نہیں آئے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ
پہلے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر لیا جائے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر پہلے تو وہ اشاروں کے نامے میں بات کرتے تھے کہ کبھی موسم کی بات ہوتی تھی, کبھی کیا بہانے بازی ہوتی تھی, تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا کھل کے الیکشن میں نہ جانے کا ایک اعلان کر دیا ہے. صوبے میں اپنی صورتحال دیکھتے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیٹی کو دیکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب تو انتخابات سے بھاگ گئے ہیں. باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جسے بہت زیادہ کانفیڈنس ہے, مقبولیت سے زیادہ قبولیت پہ جس کا انحصار ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر انتخابات سے کب بھاگتی ہے, چونکہ پنجاب کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اپنی پیک کے اوپر ہے, تو اسے بھی توڑنا بڑا مشکل ہے. مینج بندہ 19 کو 20 کر سکتا ہے, 18 کو بھی آپ 20 کر سکتے ہیں, لیکن 14-15 کو 20 کرنا بڑا مشکل ہے, وہ بھی آج کل کے دور میں کہ جب سوشل میڈیا کا دور ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا اگر کوئی چیز ہوئی بزور طاقت یا مینیپولیٹ کر کے الیکشن کمیشن کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو ہرا کے, یا مینڈیٹ اس کا جو ہے کسی اور جماعت کو دیا گیا, تو بڑا شدید قسم کا بیک لاش, بڑا شدید قسم کا ریاکشن آنا ہے. اور وہ اسٹیبلٹی, وہ استحکام جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا, تو وہ سیاسی استحکام شاید نہ آ سکے. سیاسی استحکام اگر نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ بھی پاکستان کے اندر آنا اس کا مشکل ہے. باقی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے پنجاب کی حد تک شروع ہو چکی ہے. میاں نواز شریف آ رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹیز پنجاب کے اندر جاری ہیں. استحکام میں پاکستان پارٹی نے بھی 13 تاریخ سے ملک بھر میں, اب پورے پنجاب کے اندر پرٹیکولرلی چونکہ پنجاب کی پارٹی ہے تو پنجاب بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اپنی الیکشن کیمپین جو ہے پنجاب کے اندر شروع کر دی گئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے صورتحال ذرا مختلف بھی ہے اور ذرا مشکل بھی ہے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لاہور میں لبرٹی چوک پر 15 اکتوبر کو جلسہ کیے جانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست جمع کروائی گئی تھی, لیکن اس درخواست کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی رسپانس نہیں آیا. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت نہیں ابھی تک دی گئی, اور دوسری جانب باقی تمام جماعتوں کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جلسہ کریں, جلوس کریں, ریلی نکالیں, تو وہ سب کے لیے آزادی ہے. تو میرا اس پہ کامنٹ یہ ہے, میری اوپینین یہ ہے, میری سوچ یہ ہے کہ اگر کسی الیکشن سے پہلے اگر کسی بندے کا کوئی جرم ہے اسے سزا آپ ضرور دیں, لیکن پرسیکیوشن جو ہے اس کا تاثر نہیں آنا چاہیے. اس سے آپ کی انتخابات کی پوری کریڈیبلٹی جو ہے وہ ٹارنش ہو جائے گی, اور سیاسی جماعتیں جو ہیں انہیں انتخابات سے پہلے جلسے کرنے کی, اپنی الیکشن کیمپین کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو انتخابات سے جڑا جو استحکام ہم دیکھنا چاہتے ہیں آگے ملک کے اندر وہ نہیں آئے گا, بلکہ مزید ملک جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف جا سکتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں کچھ مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.